نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاملین فرض علوم کورس، آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 29 ہے، پیج نمبر 264 سے ہم پڑھیں گے۔ غسل کا بیان ہے۔ سوال: غسل میں کتنے فرض ہیں؟ جواب: غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا۔ کلی کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ کہ تھوڑا سا منہ میں پانی لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ یہ تب ہوگا کہ جب آپ منہ میں اچھی طرح پانی لے کر اچھی طرح کلی کریں گے، انگلی کے ساتھ جو ہے دانتوں میں ہلائیں گے پانی کو، انگلی کو حرکت دیں گے، اچھی طرح کلی کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اس میں یہ ہے کہ نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے، دھلنا، یہ وہاں تک پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ہوگا کہ پانی کو سونگ کر اوپر چڑھائے، چلوں میں پانی لے، تھوڑا سا اس کو سونگے اوپر کی طرف، تو اوپر چڑھائے، بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ یہ دوسرا فرض تھا۔ تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، کہ آپ کا جو جسم ہے تمام اس کے اوپر پانی بہہ جائے، یعنی مکمل بال، پاؤں، جسم کا ہر حصہ، ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا، یہ فرض ہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ طریقے کار کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ درج ذیل ہے۔ سنت طریقے کے مطابق جو ہے غسل کرنا چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ لیکن سنت کی نیت کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، چاہے غسل جنابت نہ ہو، ویسے ہی آپ نے غسل کرنا، پھر بھی سنت کی نیت کریں کہ جو ہے پاکی حاصل کرنا، اور سنت کا جو طریقہ ہے سنت کے مطابق، اس کے مطابق غسل کریں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، نہا بھی لیں گے ثواب بھی مل جائے گا۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر بدن پر کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے، پھر نماز کا سا وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی، تختے، پتھر وغیرہ پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے۔ اسی طرح پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، خصوصاً سردیوں میں۔ پھر 3 مرتبہ جو ہے داہنے مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں پر 3 مرتبہ، کندھا اس سے مراد ہے، مونڈا کندھے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اور اگر وضو میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے، ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، یہ احتیاط ہے۔ اور یہ نہ ہو سکے تو، یعنی کوئی چھت وغیرہ نہیں ہے ایسی جگہ، تو پھر کیا کریں، ناف سے گھٹنوں تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے، اور کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ بعد نہانے کے رومال سے بدن پوچھ ڈالنے میں حرج نہیں۔ دیکھیں نا، آپ نہا رہے ہیں، اب وہیں سے آوازیں لگائی، اوے تولیہ دے دو اور صابن دے دو، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ پہلے سے جو چیز لینی ہے پہلے سے لے کے چلے جائیں۔ تو یہ جو ہے مختصر طریقہ بیان کر دیا گیا، اور یہ حدیث پاک سے ثابت طریقہ ہے، اسی کے مطابق آپ غسل کریں۔ مرد کے لیے بھی یہی ہے، عورت کے لیے بھی یہی ہے، لیکن عورت کے لیے احتیاطیں زیادہ ہیں۔ عورت کا جو بدن ہے، یعنی مرد کی بنسبت عورت کے لیے کچھ احتیاطیں زیادہ، باقی طریقہ یہی ہے، لیکن عورت کے لیے کچھ چند احتیاطوں کا فرق ہے، وہ عورت کو کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ اگر بیٹھ کر بندہ نہاتا ہے تو اس میں زیادہ احتیاط ہے، نیچے والا جو حصہ ہے بعض جگہیں وہ خشک رہنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح خواتین ہیں کہ جو ان کے پستان ہوتے ہیں اگر بڑے ہیں تو ان کو اچھی طرح، جو اس کے نیچے کا حصہ ہے بعض اوقات یہ خشک رہ جاتا ہے،
تو نیچے پانی بہائے۔ اسی طرح اگر کوئی موٹی جسامت والی عورت ہے یا مرد ہے تو اس کے لیے بھی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ بدن کے حصے میں وہ کروٹ سی محسوس ہوتی ہے، جس طرح وہ پلٹیں جس کو بولتے ہیں آ جاتی ہیں، تو وہاں پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر نہائے، جتنا ہو سکے احتیاط کرے۔ اس طرح یہ جو آپس میں تحریر ہوتی ہے، لکیر ہوتی ہے پستانوں کے درمیان عورت کے، تو یہ جگہ جو ہے اکثر خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہاں پانی بہائے۔ یا پھر مینسز کے نفاس کے بعد غسل کرتی ہے تو کپڑے وغیرہ سے پہلے خون وغیرہ صاف کر لے، تو پھر جو ہے غسل کرے، یہی سنت طریقہ ہے۔ سوال، بہتے پانی میں نہانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے کی ترتیب اور وضو یہ سب سنت ادا ہو گئی۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے، اور تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہانا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تسلیس یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ بارش میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں اس کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ یعنی جب آپ اس میں ٹھہرے رہیں گے، دریا، نہر، سمندر، چشمہ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز ہے، جب تھوڑی دیر اس میں ٹھہرے رہیں گے تو ساری چیزیں ادا ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ جو غسل کے فرض ہیں ان کو لازمی پورا کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا، یہ ضروری ہے۔ کیا وضو اور غسل کے لیے پانی کی مقدار معین ہے، یعنی ایک ہی مقدار ہے؟ سوال یہ ہے۔ جواب، سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں۔ جس طرح عوام میں مشہور ہے، محض باطل ہے۔ ایک لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف، ایک گھنی داڑھی والا، دوسرا بے ریش، ایک کے سر پر بڑے بال، دوسرا جو ہے ایسا ہے کہ دوسرے کا سر منڈا ہوا ہو۔ وعلی ھذا القیاس، یعنی اور اسی پر قیاس کیجیے کہ سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ سب کے لیے ایک مقدار معین نہیں ہے، بس جتنے میں اس کی طہارت ہو جائے اتنا پانی استعمال کرے، لیکن کوشش کرے کہ بہت زیادہ پانی استعمال نہ کرے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرے، نہ بہت زیادہ کم نہ بہت زیادہ وافر مقدار میں، بس ضرورت کے مطابق اتنا کرے۔ سوال، غسل واجب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ یہ تو آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، اتنا زبانی یاد ہو کہ کوئی بھی پوچھے فوراً آپ بتا دیں، بغیر سانس لیے فوراً آپ بتا دیں، اس طرح آپ کو یاد ہونی چاہیے 5 چیزیں۔ وہ کیا ہیں کہ پہلا، منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر اس سے نکلنا، دوسرا ہے احتلام، تیسرا ہے حشفہ یعنی ذکر سر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا، دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، بشرطیہ دونوں مکلف ہوں۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کا حکم ماننے والا ہو، جس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہوں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹا نابالغ بچہ، اس کے اوپر تو چونکہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، تو مکلف وہ ہے جو بالغ ہے جس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوں، پاگل نہ ہو، سمجھدار ہو۔ یہ تو نا بالکل پاگل ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، بالکل وہ پاگل ہے، تو اس کے اوپر بھی ظاہری شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مرد و عورت آپس میں جمع کریں، ہم بستری کریں، اور دخول کیا، مرد نے عورت کی شرمگاہ میں دخول کیا، چاہے فراغت ہوئی یا نہ ہوئی، انزال ہوا یا نہ ہوا، ٹھیک ہے، مرد یا عورت چاہے دونوں میں سے کوئی بھی فارغ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی دونوں کے اوپر غسل لازم ہو جائے گا، دخول سے غسل لازم ہو جائے گا مطلقاً، چاہے فارغ ہو یا نہ ہو۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے حیض سے فارغ ہونا، جب عورت حیض سے فارغ ہو تو اس کے اوپر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نفاس کا ختم ہونا، جب نفاس ختم ہوگا تو اس وقت بھی عورت کے اوپر غسل کرنا ہی لازم ہو جائے گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ان 5 چیزوں سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ سوال، غسل کرنا کب سنت ہے؟ جواب، جمعہ، عید، بقرہ عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح غسل کرنا مستحب کب ہے؟ درج ذیل صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، ان میں سے وقوف عرفات کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے عرفات میں، مزدلفہ میں حج و عمرہ کی سعادت کے لیے ہم جائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے۔ تو وقوف عرفات کے لیے، وقوف مزدلفہ کے لیے، حاضری حرم شریف کے لیے، وہاں پر بھی جو ہے اس سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سرکاری
حاضری ہے سرکار اعظم کے لیے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر حاضری ہو اس وقت بھی جو ہے غسل کر لینا مستحب ہے۔ طواف کے لیے، دخول مینا کے لیے، جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن، جمروں پر یہ جو شیطان کو کنکریاں مارتی ہیں یہ اس کا مطلب ہے، شب برات میں، شب قدر میں، عرفہ کی رات میں، مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے۔ مجالس خیر یعنی جو اچھی اچھی مجالس ہے نا، جس طرح آپ کو کوئی بلاتا ہے آ جاؤ جی ختم شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، آ جائے، تو آپ اچھی نیت سے کہ چلو میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، میں غسل کروں، تو اس وقت یہ مستحب ہے۔ اسی طرح مردہ نہلانے کے بعد، غسل دینے کے بعد میت کو، مجنون کو جنون جانے کے بعد، غشی سے فقہ ہونے کے بعد، نشہ جاتا رہنے کے بعد، نشہ اتنا نشہ چڑھ گیا نا وہ مینٹل ہو گیا بالکل، تو جب نشے کی حالت ختم ہو اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، ایک تو ہوتا نا حیض، ایک ہے نفاس، تیسری جو کنڈیشن ہے وہ استحاضہ، تو استحاضہ کا خون بند ہو اس کے بعد جو ہے غسل کرنا مستحب ہے۔ نفاس اور حیض کا خون بند ہونے کے بعد تو غسل کرنا ظاہر ہے لازم ہے، واجب ہے، لیکن استحاضہ کا خون بند ہو تو کپڑے وغیرہ سے صاف کرے عورت، صاف کرنے کے بعد غسل کر لے تو یہ مستحب ہے۔ نماز کسوف و خسوف اور استسقاء کے لیے، کسوف و خسوف یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہیں ان کو کہتے ہیں، اور استسقاء یہ جو بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ بارش نہ ہو رہی ہو پھر نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، بارش آتی ہے، تو اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اسی طرح خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، اس طرح بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ پر لگی ہے، تو ان ساری صورتوں میں یہاں پر یہ 22 جو ہے چیزیں بیان کی گئی، اس وقت جو ہے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اچھا، جس پر چند غسل ہوں کیا وہ الگ الگ غسل کرے گا؟ جواب، جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، سب کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی، سب کا ثواب ملے گا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر یوں سمجھ لے جمعہ بھی ہے، عید بھی ہے، اور اس کے اوپر غسل جنابت بھی ہے، اس کے اوپر غسل کرنا لازم ہو گیا، اس نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی یا اس کو اطلام ہو گیا، اب اس کے اوپر 3 غسل پڑ گئے، ایک عید کا، دوسرا جمعہ کا، تیسرا وہ جو جنابت کا غسل، 3 غسل ہیں اب اس کے اوپر، تینوں میں ایک ہی نیت کر لے کہ میں جمعہ بھی ہے، جمعہ والی بھی نیت کر لی، جمعہ کے دن سنت ہے وہ بھی نیت کر لی، عید والے دن سنت ہے وہ بھی نیت کر لی، غسل جنابت کی بھی نیت کر لی، سب کی نیت سے ایک ہی غسل کر لے، سب کا ثواب بھی ملے گا، پاک بھی ہو جائے گا۔ سوال، جس پر غسل واجب ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں ہے جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جنب کہتے ہیں جنبی شخص کو جس کے اوپر غسل لازم ہو، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کھانا کھانا یا عورت سے جمع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے، اور محتاجی لاتا ہے، اور بے دھوئے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں، مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے، یعنی ناپسندیدہ ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ جس پر غسل واجب ہو اسے کون سے کام کرنا حرام ہے؟ جواب، جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی پہ جو ہے چھونا یا پہننا جسے حروف مقطعات کی، یعنی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی، سب حرام ہے۔ ایسی انگوٹھی ہو نا جس کے اوپر حروف مقطعات لکھے ہوں، قرآن پاک کے ظاہر الفاظ اس میں قرآن پاک کے الفاظ میں شامل ہے، تو اس پر بھی ہاتھ لگائے گئے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سوال، قرآن مجید جزدان میں ہو تو جزدان کو ہاتھ لگانا کیسا؟ رومال سے قرآن مجید پکڑنے کا کیا حکم ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں، اگر قرآن مجید جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈے پر دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع ہوتی ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لینا ایک علیحدہ کپڑا پڑا ہوا کوئی، ٹھیک ہے، آپ نے پہنا نہیں ہوا، آپ نے اوپر لپیٹا نہیں ہوا، جس طرح یہ خواتین نے چادریں دوپٹے اپنے اوپر اوڑے ہوتے ہیں، لپیٹے ہوتے ہیں، تو یہ تو ظاہر ان کے تابع ہو گیا۔ اس سے نہیں، جو الگ سے کپڑا پڑا ہوا ہو اس سے جو ہے بے وضو یا جنب کی حالت میں، جنابت کی حالت میں قرآن پاک کو اٹھانا یہ جائز ہے، لیکن جو اپنا تابع ہے، جس طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اپنے تابع ہیں۔
دوپٹہ لیا ہوا ہے اپنے تابع ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے یہ اپنے تابع ہے، تو اس سے نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے. جو 30 تابع ہیں اس سے نہیں اٹھا سکتے. دستانے پہنے تو یہ بھی تابع ہو گئے، ٹھیک ہو گیا جی، اس سے نہیں اٹھانا. ویسے کو کپڑا پڑا اس سے اٹھا لے. سوال، جنبی شخص پر غسل واجب ہو، حائضہ اور بے وضو شخص کے لیے قرآن مجید کے ترجمے کو چھونے اور پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید کا صحیح حکم ہے. جس طرح قرآن مجید منع ہے اس طرح پھر ترجمہ پڑھنا بھی ظاہر ہے منع ہے. سوال، جنبی، حائضہ اور بے وضو شخص کے لیے فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کو چھونا کیسا ہے؟ جواب، ان سب کو فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑے ہوئے ہو تو حرج نہیں، مگر موضع آیت پر ان جو ہے کتابوں پر بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے. مثال کے طور پر یہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ فیضان فرض علوم، یہ بھی فقہ کی کتاب ہے. تو آپ کا وضو نہیں ہے یا عورت ہے وہ حیض و نفاس میں ہے، اب کیا کرے؟ اب اگر وہ اس کو کتاب کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتی ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ دستانہ پہن لے، دستانے پہن کے پکڑ لے یا کسی کپڑے سے پکڑ لے تو پھر زیادہ بہتر ہے. ویسے پکڑے گی یا مرد بے وضو پکڑے گا تو یہ ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ابھی ہمارا ایک کورس جاری ہے، خواتین بھی ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں اور خواتین مینسز کی حالت میں ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ ان دنوں میں جو ہے وہ چھوڑ دیں کہ چلو جی ہماری تو جو ہے وہ بیماری کے دن ہے، ماہواری کے دن ہے، ہم چھوڑ دیں. نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، پڑھیں آپ. کیونکہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اگر آیت آ جائے اس کو نہ پڑھیں، اس پر ہاتھ نہ لگائیں. ویسے کتاب جو ہے دستانہ پہن کر پکڑ لیں یا کسی کپڑے سے پکڑ کے پڑھتی رہیں، کوئی حرج نہیں. کپڑے پیج وغیرہ الٹاتی رہیں، کوئی حرج نہیں. چھوڑنی نہیں پڑھائی جاری رکھیں. سوال، جنبی اور حائضہ کو درود شریف دعائیں پڑھنا اور اذان کا جواب دینا کیسا؟ جواب، درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں. ان کو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے. آگے ہے جی چیپٹر جو ہے پانی کا بیان، کس پانی سے وضو جائز اور غسل جو ہے وہ جائز ہے؟ جواب، سمندر، بارش، دریا، کنویں، برف، اولے اور چشمے کے پانی سے وضو اور غسل جائز ہے. استعمال کے اعتبار سے پانی کی جو ہے قسمیں ہیں کتنی؟ اس اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں. پہلے یہ کہ طاہر، مطہر، غیر مکروہ. یہ مائع مطلق ہے. مائع کا مطلب ہوتا ہے پانی، مائع مطلق، ماء ان پانی کو کہتے ہیں. یہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے، اس کے استعمال میں کراہیت بھی نہیں ہے. دوسرا، طاہر و مطہر مکروہ، جو قلیل وہ دادردا سے کم ہو، جو دادردا سے کم ہو اور اس میں بلی نے پی لیا ہو یا خود بھی پاک اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا مگر اس کا استعمال مکروہ ہے، بچنا چاہیے. طاہر، غیر مطہر. طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک، خود پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں، یعنی اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ مائع مستعمل، یعنی مستعمل پانی، جیسے پھول، پھل، درخت وغیرہ کا پانی. مائع نجس، ناپاک پانی جس میں نجاست پڑ گئی ہو، اگر قلیل ہے تو وہ مطلقاً طور پر ناپاک ہو جائے گا، اور اگر مائع کثیر ہے یعنی جاری پانی ہے تو نجاست کا اثر، رنگ یا بو یا ذائقہ اس میں آ جائے تو ناپاک ہوگا، اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس میں 2 چیزیں جو ہے یہ نہیں ظاہر ہوئی، یعنی جو گندگی ہے نا اس کی رنگت یا بو، ذائقہ وغیرہ میں تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو پھر استعمال کر سکتے ہیں. بدل جائے گا اس کا ذائقہ وغیرہ تو پھر استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 5، مائع مشکوک، جس سے گدھے یا خچر نے پیا ہو، اگر صاف پانی مل جائے تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، اور اگر صاف پانی نہ ملے تو اس سے وضو کرنے کے بعد تیمم جو ہے کرے پھر نماز پڑھے. مشکوک پانی کا یہ حکم ہے. آگے ہے جاری پانی کی تعریف کیا؟ جاری پانی کس کو کہتے ہیں؟ جاری پانی وہ ہے کہ اس میں تنکا ڈال دے تو بہا لے جائے، یہ خود پاک کرنے والا بھی ہے، خود بھی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی، اس کو کہتے ہیں جاری پانی. جاری پانی میں نجاست گر جائے تو کب ناپاک ہوگا؟ جاری پانی نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک وہ نجس، یعنی جو نجاست ہے نا، اس کے رنگ یا بو یا ذائقہ کو نہ بدل دے. اور اگر نجس چیز نے رنگ یا بو یا مزہ بدل دیا، اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا بدل دیا، پھر کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا. مائع کثیر اور مائع قلیل کی کیا تعریف ہے؟ جواب، جو دردہ یا اس سے زیادہ ہو وہ کثیر ہے، اور جو اس سے کم ہے وہ قلیل ہے. جس طرح بالٹیوں میں ہمارے پانی پڑے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر قلیل ہے، تھوڑا ہے. لیکن جو کثیر پانی ہے، جاری پانی ہے، نہر چل رہی ہے، کوئی چشمہ چل رہی ہے، بہت جاری پانی ہے، صاف پانی ہے، اس میں تھوڑی بہت نجاست پڑ بھی جائے کوئی حرج نہیں، وہ پاک ہے. جواب،
میں یہ تھا سوال آگے، دا دردہ کی کیا تعریف ہے؟ جواب، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے دا دردہ اور بڑا حوض کہتے ہیں، یوں ہی 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، اسی طرح غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو اور گولائی جو ہے، اور اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو، جو اس سے کم ہو تو وہ تھوڑا پانی، اگرچہ اس کی گہرائی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ پیچھے بھی جو ہے 2-3 بار مسئلہ سمجھایا گیا، بار شریعت میں بھی، اسلامی بہنوں کی نماز میں بھی بڑا تفصیل سے یہ سمجھایا گیا تھا، دا دردہ کا پانی جو مسئلہ ہے۔ مائع کثیر کب ناپاک ہوگا؟ اس کے احکام جاری پانی کی طرح ہے، یعنی نجاست پڑنے سے رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے تو ناپاک ہو جائے گا، ورنہ پاک رہے گا۔ مائع مستعمل کون سا پانی ہے؟ مائع مستعمل درج ذیل صورتوں میں جو ہے مستعمل ہو جاتا ہے، پانی جو ہے یعنی وہ مائع مستعمل بن جاتا ہے، یعنی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا، جیسا کہ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ ظاہر ہے مستعمل پانی ہے، مائع مستعمل ہے۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو قصدن یا بلا قصد دا دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے پڑ جائے تو وہ بھی مائع مستعمل ہو جائے گا، مستعمل پانی بن جائے گا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ بے دھلا حصہ پانی میں چھو جائے تو وہ پانی بھی مستعمل ہو گیا، اور اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو پھر حرج نہیں، دھو کر ڈالے پھر حرج نہیں، ویسے اس میں مکس ہو گیا ڈال دیا یا جسم کا حصہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا، یعنی کہ ناپاک سے مراد مستعمل ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ دھلا ہوا ہو مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہے جیسے کہ کھانے کے لیے یا وضو کے لیے تو یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، یعنی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا اور اس کو پینا بھی مکروہ ہے۔ لیکن آپ کے ہاتھ وغیرہ دھلے ہوں پھر سے دھونے کی نیت سے آپ ڈال دیں تو پھر جو ہے مستعمل کا حکم ہوگا۔ اگر بے غسل یا بے وضو شخص نے مجبوراً پانی میں ہاتھ وغیرہ ڈال دیا تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر ضرورتاً ہاتھ پانی میں ڈالے، جیسے بڑے پانی میں برتن جو ہے نا، یہ اب مجبوری کی صورت ہے، عام صورت نہیں، یہ آپ سمجھ لیں یہ مجبوری کی کیفیت ہے۔ اگر ضرورتاً ہاتھ پانی میں ڈالا، جیسے پانی بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں جاتا، یوں سمجھ لیں ایسی کوئی کنڈیشن ہے، اسے جھکا نہیں سکتا، نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکالے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکالے، یا کنویں میں رسی ڈول گر گیا اور بے گھسے اس میں نہیں نکال سکتا تو پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے، تو اس صورت میں اگر ہاتھ پاؤں جو ہے ڈال کر رسی ڈول نکالے تو یہ پانی مستعمل نہ ہو، کیونکہ اب مجبوری ہے، اب یہ کر سکتا ہے، اس طرح جو ہے اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ عام حالت نہیں، یہ مجبوری کی حالت ہے، عام حالت میں ظاہر ہے وہ مستعمل والا حکم ہوگا۔ مائع مستعمل اچھے پانی میں مل جائے تو کیا حکم ہے؟ مائع جو ہے مستعمل یعنی مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا بالٹی میں ٹپکے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، ورنہ سب بیکار ہو گیا، اور جو زیادہ ہے اس کا حکم لگے گا۔ اب آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، مستعمل پانی کو وضو اور غسل کے قابل کیسے بنائیں؟ اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا کسی اور طرح مستعمل ہو گیا اور یہ چاہیں کہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دیں، نہیں اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں دوسری طرف سے یہ بہہ جائے، سب کام کا ہو جائے گا۔ اس طرح دوسرے طریقے سے ناپاک پانی کو بھی کر سکتے ہیں، اتنا ہی پانی اس میں اور ڈال دیں، ایک بالٹی اور ڈال دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، پانی استعمال کا ہو جائے گا۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا ہو اس سے وضو اور غسل کرنا کیسا؟ جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچانا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بھی بچیں کہ اس پانی کے استعمال سے اندیشہ برس ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا، یعنی استعمال کرنا ناپسندیدہ، اگر کر لے گا تو ہو جائے گا لیکن بیماری کا اندیشہ بچنا چاہیے۔ سوال، نابالغ کے بھرے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب، نابالغ کا بھرا ہوا پانی کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ اب ماں باپ وغیرہ جس کا نوکر وغیرہ اس کو جائز ہے، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے، اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا مگر گناہگار ہوگا، یہاں تک کہ معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں،
اسی طرح بالغ کا بھرا ہوا بغیر اجازت صرف کرنا بھی حرام ہے، اجازت سے کرے۔ جس پانی میں نجاست پڑ گئی اس پانی کا کیا کرے؟ جس پانی میں جو ہے گندگی پڑ گئی، نجاست نے پانی کا مزہ، بو، رنگ بدل دیا، تو اس کو اپنے استعمال میں لانا بھی ناجائز اور جانوروں کو پلانا بھی۔ پھر کیا کرے؟ گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ میں صرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پودے وغیرہ میں ڈال دیں، ضائع بھی نہ کریں، یا جس طرح واش روم وغیرہ میں صفائی وغیرہ کرتے ہیں وہاں ڈال دیں، پانی کو بالکل ضائع نہ کریں، کہیں نہ کہیں تو ظاہر استعمال ہو ہی جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، پانی کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے اہم ترین معلومات یہ آج ہم نے سیکھی ہے۔ ویسے تو سارے مسائل اگر آپ دیکھیں نا، ضرورت کے مسائل ہیں، ہر مسئلہ ہی ضروری ہے، ہر مسئلے کو آپ بار بار پڑھیں، مطالعہ کریں، لیکچر بار بار سنیں، جو چیز سمجھ رہے ہیں تو بے شک آپ پوچھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔